खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 21वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु ने फिर अपने आप को तिबारिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया। शमौन पतरस और तोमा उर्फ दिदिमुस और काना जलील का नतनिएल और जब्दी के बेटे और उसके 2 और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती के दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब उसके शागिर्द ने, जिसे यीशु प्यार करता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर के खुदावंद है चोगा कमर से बांधा, क्योंकि 4 जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस जूं ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, इन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी, जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी की जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उनको दी। इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा थी कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। और जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावंद, तू जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावंद, तू जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने सह बारा उससे कहा कि ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? तब पतरस दिलगीर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? और उससे कहा कि ऐ खुदावंद, तू सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू नौजवान था, तू अपनी कमर बांधता था और जहां कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदावंद का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। लतूरी तौर पर ईस्टर के इस मौसम का तीसरा इतवार हम खुदावंद के हुजूर सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा। आज सारी दुनिया लेबर डे योम मज़दूरा मनाती है और हम सारे ही मज़दूर हैं। हम सारे ही उसके ताकिस्तान में, कोई चाहे मोची का काम करता है, हाथ से मजदूरी करता है, दफ्तर में बैठता है, माँ घर में काम करती है, बाहर लोग सड़कों पर काम करते हैं, हर एक। तो आप सबको भी आज योम मजदूरा बहुत बहुत मुबारक हो।
حضرت یوسف جو اپنے ہاتھ سے لکڑی کا کام کرتا ہے، اور ہم سارے جانتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کا پالنے والا باپ ہے، پاکمہ کلیسیا حضرت یوسف کو مزدوروں کا مربی قرار دیتی ہے تاکہ مزدور اس سے سیکھیں، ایک باپ اس سے سیکھے، ایک محنت کش اس سے سیکھے، اور ہاتھ سے کام کرنے والے اس سے سیکھیں۔ اس طرح سے پاکمہ کلیسیا آج حضرت یوسف کی زندگی سے سارے خدمت کرنے والے، سارے کام کرنے والے مزدوروں کو اس کا نمونہ دیتی ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے خاندان سے وفادار رہا، اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی تربیت کی، اپنی بیوی مریم سے وفادار رہا۔ ہر خاندان کو آج یہ برکت ملتی ہے کہ وہ حضرت یوسف کی زندگی سے سیکھے، اس کی سادگی سے سیکھے، اس کے محنت کرنے کے طریقے سے سیکھے، اور باپ اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے تیار ہو تاکہ آنے والا وقت جو ہے وہ خداوند میں اولاد کے لیے بہتر وقت ہو، تاکہ اولاد زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس طرح سے پاکمہ کلیسیا حضرت یوسف کا نمونہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو ضرور آج جب ہم اپنی دعائیں مانگیں، آج جب ہم خداوند کے حضور التجا کریں اپنے ماں باپ کے لیے، محنت کشوں کے لیے جو ہماری دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں، اپنی محنت سے خوبصورت بلڈنگیں تیار کرتے ہیں، مانیومنٹ تیار کیے جاتے ہیں، بہت کچھ زمین پر جو ہمیں نظر آتا ہے جو انسان کی محنت کا نتیجہ ہے، بڑی بڑی مشینیں، کاریں، بسیں، سڑکیں، سب کچھ جو ہے، اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں، اپنے ان ساتھیوں کا، مزدوروں کا شکریہ ادا کریں، اور ضرور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ جن کے وسیلہ سے ہمیں تربیت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، ضرور اچھے بچے بن کر اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے بھی آج خداوند سے دعا مانگ سکیں۔ تو آئیں خداوند کے حضور ایسٹر کے تیسرے ہفتے کی طرف غور کرتے ہیں۔ آج پاکمہ کلیسیا اس تیسرے اتوار کے روز ہماری رہنمائی کس طرح سے کرنا چاہتی ہے۔ آج یسوع مسیح تیسری بار اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا ہے۔ پچھلے اتوار تذکرہ کیا گیا کہ یسوع مسیح پہلے جب شاگردوں پر ظاہر ہوا تھا، توما رسول ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن پچھلے اتوار بتایا گیا 8 روز کے بعد پھر دوبارہ یسوع انہیں دکھائی دیا، اور گو دروازے بند تھے، یسوع اندر آیا اور اس نے آ کر اپنے شاگردوں کو ایک ہی بات کہی، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں اور اپنی پسلی انہیں دکھائی، اور اپنے زخم دکھا کر ان کو یہ جلا بخشی کہ وہ خداوند کے حضور اپنے زخم نہ چھپائیں، بلکہ دوسروں پر یہ ظاہر کر کے آپ نے کتنی محنت کی ہے، آپ نے کتنا بھروسہ خدا پر رکھا ہے، اور آپ کو کس طرح سے خدا سرفرازی عطا کرتا ہے، اور کس طرح سے لازمی ہے اس بات کو سمجھا جائے یسوع کے زخموں کے نشان دیکھ کر کہ گڈ فرائیڈے کے بغیر ایسٹر ناممکن ہے۔ یسوع مرا تھا پھر جی اٹھا ہے تاکہ سمجھا جائے مرنے کے بغیر زندگی کا مزہ نہیں ہے، اور اس بات کو ہی سکھانے کے لیے یسوع مسیح اپنے زخم جو ہے وہ سب کو دکھاتا ہے۔ آج پاکمہ کلیسیا تیسری بار یسوع مسیح کے اس منظر کو سب پر ظاہر کرنے کے لیے شاگردوں کو دکھاتا ہے یسوع مسیح، اور اس کے دکھانے کا منظر جو ہے وہ جھیل کا کنارہ، کشتی اور جھیل کا پانی، جو اس بات کی خداوند کے حضور کے شاگردوں سے وہ ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، اور پھر ایک طرف سے ایک چھوٹی سی آواز آتی ہے، یہ تو خداوند ہے۔ سو ہم کچھ ایسے واقعات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جو لوگ یسوع مسیح کو پہچانتے نہیں ہیں، سب سے پہلے ہم ان کے طرف اشارہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ مریم قبر پر جاتی ہے اور فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جب وہ مڑتی ہے تو پیچھے یسوع کو کھڑا دیکھتی ہے اور سوچتی ہے یہ باغبان ہے، یہ مالی ہے جو کھڑا ہے، اور اس سے سوال کرتی ہے اگر تو نے اسے یہاں سے اٹھایا ہے تو مجھے بتا دے۔ تو وہ یسوع مسیح کو پہچانتی نہیں ہے۔ پھر اماؤس کے راستے پر 2 شاگرد جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے
यीशु मसीह उनके हमरा हो लेता है, उनसे बातें करता है, कलाम की बातें करता है। इस वाकया का तज़किरा किया जाता है जो यरूशलेम में हुआ है, यीशु के मरने का जिक्र किया जाता है, लेकिन शागिर्द उसकी बातें सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, और यीशु को बता रहे हैं कि हम में से कुछ लोगों ने उसको देखा है और उन्होंने हैरान कर दिया कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। और फिर घर आ जाता है, और घर के करीब जब यीशु वहां पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसे रोकते हैं, हमारे साथ रह। और जब वो खाना खाने बैठते हैं तो यीशु एक बार फिर आखिरी खाने का मंजर, रोटी लेता है और कहता है ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। और एकदम से जब रोटी के इस अमल को दोहराया जाता है तो यीशु को पहचानते हैं और यीशु उनकी नज़रों से गायब हो जाता है। आज तीसरी बार है शागिर्द उसको पहचानते नहीं हैं। कितने शागिर्द हैं? 7 शागिर्दों का तज़किरा किया गया खुदा के कलाम में, जो वहां उस कश्ती पर सवार हैं और यीशु उनके दरमियान है। और फिर एक कहता है ये तो खुदावंद है, ये खुदावंद है। और दूर से यीशु को आते हुए देखकर शमौन पतरस एकदम से छलांग लगाता है, ये खुदावंद है तो मैं जाऊंगा देखूंगा। खुदा के हुजूर इस बात को हम देखते हैं, शागिर्द भी उसको पहचानते नहीं हैं, उससे बातें करते हैं, उसके मौजज़ात देखते हैं, उसका कलाम सुनते हैं, उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन यीशु मसीह को पहचानते नहीं हैं। अब ना मरियम मजदली पहचानती है, ना अमाउस के शागिर्द पहचानते हैं, ना ये शागिर्द पहचानते हैं। इनके ना पहचानने की वजह क्या है? वजह यह है, वो जिसने आसमान को एक बार छू लिया और वो जब ज़मीन पर दोबारा आता है तो उसको पहचानना इतना आसान नहीं होता है। जिसने मौत पर फतह हासिल कर ली है उसको पहचानना एकदम से इतना आसान नहीं है। आसमान से छू जाने का मतलब यही है, वो जो आसमानी ज़मीन पर आया था और बाप के पास जाने से पहले जो आसमान के मनाजर उसने ज़मीन पर दिखाए थे, उन मनाजर को देखने और बयान करने वाला जब आसमान की बुलंदियों का तज़किरा खुदा के हुजूर हमसे करता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। और इसीलिए दरवाजे बंद भी हों तो वो आ सकता है, ज़ख्म हो वो उन्हें ख़त्म भी कर सकता है, फिर भी वो रखता है। और वो जो आकर कहता है तुम्हें सलामती हासिल हो, हमारी ज़िंदगी का हर डर और खौफ ख़त्म करता है और हमारी ज़िंदगी से इस डर को ख़त्म करना चाहता है, रसूलों की ज़िंदगी से डर को ख़त्म करना चाहता है। और खुदावंद के हुजूर इस बात का तज़किरा करना चाहता है कि हम खुदावंद के हुजूर इस बात को पहचान सकें, यही खुदावंद है, ये तो खुदावंद है। इस बात को देख सकें, गौर कर सकें और कह सकें ये तो खुदावंद है, इसको पहचान पाएं। तो खुदावंद के हुजूर इस बात की तरफ हमें गौर करना है। और आज हम खुदावंद को पहचानने के लिए उस मंजर की तरफ जाते हैं जो शागिर्दों ने एक मंजर आज हमारे सामने रखा है। आज रसूल आज यीशु मसीह को देखने के लिए किस तरह से इस मंजर को पेश करते हैं, तो इसका तज़किरा मछलियां पकड़ने से होता है। खुदा के कलाम में 2 बड़े निशानात और दोनों का तज़किरा आज मछलियां पकड़ने का अमल और पतरस रसूल की जो उसका इख्तियार और उसका जो बड़ापन और एक अच्छे चरवाहे होने का जो नाम उसे खुदावंद के हुजूर बयान किया जाना है, उसकी तरफ तज़किरा किया जाता है। तो जब मछलियां पकड़ने का तज़किरा किया जाता है तो इससे मुराद क्या है? मछलियां पकड़ने से मुराद है चर्च का मिशन क्या है। चर्च या कलीसिया मछलियां पकड़ने के लिए क्या करना चाहती है। और मछलियां पकड़ने वालों से ही कहा था आओ अब जाल छोड़ो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और मछलियां पकड़ना और इंसानों को पकड़कर खुदा के करीब लाना, यही रसूलों का काम है, यही रसूलों की जिंदगी है। और फिर एक अच्छे और नेक चरवाहे की मिसाल जो खुदावंद के हुजूर पेश की गई है। अच्छा चरवाहा जो है, ये जो कलीसिया इकट्ठी हो गई है, ये जो लोग इकट्ठे हो गए हैं, उनकी हिफाजत और उनकी खिदमत करने के लिए खुदावंद के हुजूर यीशु मसीह की तरह नेक और अच्छे चरवाहे बनना है, खोए हुओं को ढूंढना है,
ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تاکہ خداوند کے حضور اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو مچھلیاں پکڑنا بنیادی طور پر کلیسیا کے لیے بڑا ضروری ہے، اور آج ان مچھلیوں پکڑنے کے ہی انداز اور اسی منظر کے ذریعے سے آج کے کلام کی گہرائی تک ہم پہنچیں گے۔ مچھلیاں پکڑنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوتی ہے وہ ایک کشتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم جائیں گے، جس کے ذریعے سے ہم گہرے پانیوں تک پہنچیں گے، جس کے ذریعے سے ہم اس جگہ تک بھی پہنچ پائیں گے جہاں مچھلیاں کم ہیں یا زیادہ ہیں، ہمیں ان کی تلاش کرنی ہے۔ کشتی کا جو نشان ہے، کشتی ہمیشہ ایک علامتی طور پر ہمیشہ کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے، چرچ کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کے اس بڑی کلیسیا کا ذکر کیا جاتا ہے جسے کشتی کے طور سے علامتی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب بھی کشتی کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے، اگر خالی کشتی کی تصویر بنائی ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ کلیسیا کا نشان ہے، اور اس طرح سے اس کشتی میں سے کلیسیا نے کیا کرنا ہے؟ مچھلیاں پکڑ کر رکھنی ہے۔ جال جو مچھلیاں پکڑنے کا ایک سبب ہے، یہ وہ طریقے ہیں جس سے لوگوں کو خدا کی کلیسیا کے قریب لانا ہے۔ جال وہ ہمارے منصوبے، ہمارے طریقے ہیں جو خدا کی کلیسیا کو خدا کے قریب لانا ہے، اور یہ وہ طریقے ہیں، وہ چاہے خوبصورت گیت ہوں، وہ چاہے خوبصورت میوزک ہو، وہ چاہے کلام ہو، وہ خوبصورت عبادت گاہ ہو، وہ خوبصورت کلیسیا ہو، وہ ایک دوسرے کے خوبصورت رویے ہوں، وہ ایک دوسرے کا رہن سہن اچھا ہو، اور جو پاک ماں کلیسیا کا پہلے مسیحیوں کا رویہ ہے، وہ گھر گھر جمع ہوتے، گھر گھر روٹی توڑتے، ہر روز عبادت کرتے، خدا کے نام کو جلال دیتے، اپنی چیزیں بیچ بیچ کر رسولوں کے قدموں پر لاتے، اور پھر بتایا جاتا وہ خوشی اور محبت میں ایک تھے اور کوئی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں تھا۔ یہ وہ کلیسیا کے خوبصورت طریقے ہیں، یہ خوبصورت جال بنے ہوئے ہیں کلیسیا کے، خوبصورت خدمت کے وہ کام ہے جو دوسرے لوگوں کو ٹریکشن دیتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو خدا کی کلیسیا کی طرف آنے کا سلسلہ بتاتے ہیں، اور ان کی مدد ہوتی ہے تاکہ وہ اس بات کو سمجھ پائیں کہ خدا اس کشتی میں کس کس کو لانا چاہتا ہے۔ بنیادی طور پر مچھلیاں کہاں کہاں پر ہیں، اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مچھلیاں کہاں کہاں ہیں؟ مچھلیاں سمندر میں، مچھلیاں سمندر میں بہت ساری ہوتی ہیں، دریاؤں میں مچھلیاں، نہروں میں مچھلیاں، تالابوں میں مچھلیاں آپ کو ملیں گی، اور کلیسیا ہمیں بتاتی ہے ہر جگہ پر مچھلیاں ہیں پانی میں۔ دوسری جگہ جہاں پر مچھلیاں ہیں وہ ہے کشتی، جہاں پر پکڑ کر انہیں رکھنا ہے، ان کو پکڑنا ہے اور جمع کرنا ہے، وہ کشتی ہے۔ اور آج ایک تیسرا منظر جو مچھلی کا بتایا جاتا ہے، وہ کہاں پر ہے مچھلی؟ وہ یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ مچھلی کہاں ہے؟ وہ یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ اب سمندر میں جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ داہنی طرف جال ڈالو، اور انہوں نے جال ڈالے تو کتنی مچھلیاں پکڑی گئیں؟ 153 مچھلیاں، 153 مچھلیاں۔ اور 153 مچھلیوں کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں سمندر میں 153 قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ چاہے سرخ رنگ کی ہیں، وہ چاہے یلو کلر کی ہیں، وہ چاہے بلو کلر کی ہیں، وہ چاہے بڑی ویل مچھلیاں ہیں، وہ چاہے ڈالفن ہیں، وہ چاہے بہت مختلف قسم کی، چاہے وہ ٹونا فش ہے، چاہے کوئی اور مختلف قسم کی مچھلیاں۔ اور لوگ سوچتے ہیں سمندر کے اندر 153 نسل کی مچھلیاں ہیں، اور اس لیے یہ ضروری تھا بتانا۔ کچھ یہ سوچتے ہیں اس کے لیے 153 کا لفظ استعمال کیا ہے، دنیا میں شاید 153 قسم کی قومیں آباد ہیں، دنیا میں شاید بہت سارے قبائل ہیں جن کے ذریعے سے ان کو خدا کے حضور لانا ہے۔ 153 سے مراد شاید بہت ساری کلیسیائیں ہیں جن کو اس جال میں اکٹھا کر کے کشتی میں ڈالنا ہے۔
जिनको इकट्ठा करके खुदा के हुजूर इन मछलियों को पकड़कर जो बिखर रही हैं, जो दूर जा रही हैं, जो अपने तौर से अफजाइश पा रही हैं, उन सबको इकट्ठा करना है और कलीसिया की कश्ती में सबको इकट्ठा करना है। खुदा के हुजूर कश्ती जो खुदा के हुजूर इसलिए बनाई गई है, इसलिए इसका तज़किरा है, जो कि कलीसिया की अलामत है, इसलिए कि कलीसिया के दायरा में सारी कौमों को आना है। सारी मछलियां जितने भी कलर्स और जितनी भी नस्लों की हैं सबको आना है और खुदावंद का एक ख्वाब पूरा करना है। एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा होगा, एक ही कलीसिया होगी, एक ही यसूस का रहनुमा होगा। खुदावंद यीशु मसीह हम सबके सामने इस मंजर को पेश करता है। और इस कश्ती में हर किस्म की मछलियां क्यों रखना जरूरी है? याद करें हजरत नूह की कश्ती, जिसने हर नस्ल का और हर किस्म का जानवर उसमें दो दो करके डाल दिए। और आज खुदा जब अपने रसूलों को आदमगीर बनाना चाहता है तो चाहता है जमीन पर मेहनत करने वाले आदमगीर जिन्हें बनाना है, वो हर किस्म के इंसानों को कलीसिया के दायरा कार में लेकर आए। हर एक को दावत दें, हर एक को खुदा के हुजूर ऐसे खूबसूरत मंसूबे बनाएं जिससे कलीसिया के लोग खुदा की तरफ लौट आएं। और फिर तीसरा मंजर जिसमें यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहा है कि आओ नाश्ता कर लो, और वो मछली यीशु के हाथ में, ये लो खाओ। सो इस मंजर को समझने के लिए कुछ मंजर हमें कलाम से और कुछ अपनी जिंदगी से सीखने होंगे। पहली बार जब यीशु मौजज़ा करना चाहता है तो यहाँ 5 रोटियां और 2 मछलियां भी हैं। यीशु ने उस वक्त भी मछलियों को अपने हाथ में लिया, रोटियों को अपने हाथ में लिया तो बरकत दे दी। और जो भी यीशु के हाथ में आएगा उसको बरकत मिल जाएगी, जो यीशु के आगोश में आएगा उसको बरकत मिल जाएगी, जो यीशु की कलीसिया की इस कश्ती में सवार होगा उसको बरकत मिलेगी। लेकिन समंदर में रहने वाली मछलियां जो कभी दूर भाग जाती हैं, कभी किसी तरह भाग जाती हैं, बरकतें तो मिलती हैं लेकिन बरकतों का असर उतना ज्यादा नहीं है। जो खुदा के घर में आते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं, जो कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, खुदावन यीशु मसीह की बरकत उनकी जिंदगी में बहुत सारी आ जाती हैं। और इसी का तज़किरा आज खुदा के हुजूर किया जाता है। यीशु के हाथ में होने से क्या मुराद है? मत्ती रसूल की इंजील 11वां बाब 29वीं आयत में ऐलान किया जाता है, ऐ बोझ के दबे हुओ, ऐ बोझ के दबे हुओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जितनी मछलियां, जितने बोझ के दबे हुए, जितने मुसीबतों में मुब्तला, जितने इस दुनिया की तकलीफों का सामना करके खुदा के हाथ में आना चाहते हैं, उसके करीब आना चाहते हैं, ऐ बोझ के दबे हुओ मेरे पास आओ, उसकी कलीसिया में, उसकी कश्ती में सवार होना चाहते हैं, उसके चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके कौम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके वो बोझ उतार देता है, उनके बोझ वो ख़त्म कर देता है, उनकी तकलीफ़ें वो ख़त्म कर देता है। बोझ के दबे हुआ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु के हाथ में मछली है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये यूखरिस्त है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। इससे मुराद ये यूखरिस्ती कुर्बानी है जिसे हर इबादत गाह में खुदा की नजर किया जाता है। इससे मुराद यीशु के हाथ में मछली से मुराद मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यीशु का वो हुक्म हम जमीन पर रहते हुए इस हुक्म को पूरा कर रहे हैं। खुदा के हुजूर इस हुक्म को पूरा करके हम खुदावन के नाम में मजबूत होते हैं और खुदा के हुजूर इकट्ठे होकर इस बात को सेलिब्रेट करते हैं, इस जश्न को मनाते हैं। और यूखरिस्त हमारे लिए शुक्रगुजारी बनता है। और हम भी अपनी मुसीबतें, दुख, तकलीफें, बीमारियां, गुनाह सब कुछ लेकर यीशु के घर में आते हैं। और यहाँ आकर जब तौबा का अमल पढ़ते हैं, जब आकर खुदा का रहम मांगते हैं, जब आकर खुदा के हुजूर अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं,
جب خدا کے حضور آ کر اس کا فضل مانگتے ہیں، جب ہم توبہ کی رسموں میں شامل ہوتے ہیں، جب یہ پاک پانی ہمارے جسموں پر چھڑکا جاتا ہے، جب صلیب کا نشان ہم اپنے جسموں پر بناتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح آج اپنے شاگردوں کو مچھلی دے کر کہتا ہے آؤ ناشتہ کر لو، آؤ ناشتہ کر لو۔ اس سے مراد یسوع مسیح دو باتیں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات بتانا چاہتا ہے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اور زندہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ باتیں کر سکتا ہوں، میں زندہ ہوں۔ دیکھ لو جس کو تم پہچان نہیں رہے تھے، دیکھ لو کہ میں زندہ ہوں۔ میں ہی تھا جس نے تمہیں پچھلے اتوار سلامتی کا پیغام دیا، میں ہی تھا جس نے تمہیں زخم دکھائے، میں ہی تھا، میں نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن انسان غیر قوموں کے حوالے کیا جائے اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور پھر دوسری بات جو یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے، میں زندہ ہوں، میں کوئی روح نہیں ہوں، روح نہیں ہوں۔ میں نے پہلے بھی قبر کے اندر اپنے سر کا رومال لپیٹ کر رکھا تھا تاکہ تم جانو میں چیزوں کو چھو سکتا ہوں اور چیزوں کو لپیٹ سکتا ہوں، میں کوئی روح نہیں ہوں، میں زندہ یسوع ہوں، جسم اور روح کے ساتھ۔ پھر آج میں تمہارے سامنے اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی روح ہوگی تو اسے روٹی کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کر لو۔ اور یسوع نے ان کو بھی کھانے کو دیا اور خود بھی کھایا۔ اپنے زندہ ہونے کا اعلان اس طرح سے بتایا کہ مجھے روح نہ سمجھا جائے کہ ایسی روح جو صرف اور صرف دوسروں کو تنگ کرتی ہے اور یہ ہو جائے، بلکہ میں روح اور بدن سمیت زندہ ہوں، اور ایسے ہی تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ وہ روح جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہی تمہارے فانی بدنوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اور اسی زندہ یسوع کی خوبصورت کہانی آج کلیسیا بیان کرتی ہے۔ جب پطرس کی بات آتی ہے تو یسوع مسیح اس ناشتے کے بعد، اس کھانے کے بعد، اس بات کا ثبوت دینے کے بعد کہ میں زندہ یسوع ہوں، یسوع مسیح 3 بار ایک سوال مقدس پطرس سے پوچھتا ہے۔ پطرس کا پہلا نام کیا تھا؟ شمعون۔ اور شمعون کے نام کے مطلب کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے ایک ٹہنی جو ہوا کے زور سے ہل سکتی ہے، جو تھوڑی سی ہوا اس کو ہلا سکتی ہے، اور یسوع مسیح اس کا نام بدلتا ہے۔ تو کیفا ہے، تو پتھر ہے۔ پطرس جو ہے اس کا مطلب ہے چٹان، اب تو ہلنے والی ٹہنی نہیں رہے گی، تو مضبوط پتھر ہے، اور اس مضبوط پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، تو چٹان بن جائے گا، تو خدا کے حضور وہ پتھر بنے گا۔ اور پھر بتایا عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، زمین کی کوئی قوت اسے ہلا نہیں سکتی ہے، کوئی ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے پطرس سے آج 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اے شمعون بریونا، تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اے شمعون بریونا، تو مجھے پیار کرتا ہے؟ 3 بار سوال پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی سوال، کیونکہ اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا، 3 بار اس نے اسے اپنا خداوند اور اپنا مسیح ماننے سے انکار کیا تھا، 3 بار اس نے غیر قوموں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا انکار کر دیا تھا، میں نہیں جانتا ہوں یسوع کو۔ اور آج یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد جو برکت اسے دے رہا ہے، یہ برکت ایسی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا شروع میں۔ مچھلیاں پکڑنا مشن ہے، اور اچھا چرواہا بننا خدا کے حضور ان مچھلیوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کی پاسبانی خدمت کرنا ہے۔ اور پہلی بار جب کہا جاتا ہے کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ ہاں اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ کہا گیا جا میرے برے چراہ، بڑے نوجوان ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں، نوجوان ہماری نسل جس کی خدمت کرنے کے لیے، جس کی حفاظت کرنے کے لیے، جس کی رہنمائی کرنے کے لیے کلیسیا آج پطرس رسول کو ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ نوجوان اس بات کی طرف توجہ کریں کلیسیا آپ سے کیا چاہتی ہے، اور آپ کلیسیا کی خدمت کرنے کے لیے اور کلیسیا کے ساتھ چلنے کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ ہاں اے خداوند
میں تجھے پیار کرتا ہوں. بتایا جاتا ہے جا میری چھوٹی بیڑوں کی حفاظت کر. چھوٹی بیڑوں کی حفاظت سے مراد بچے ہیں جو کلیسیا میں خداوند کے حضور نئے بپتسمہ پانے والے بچے، سنڈے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، اسکولوں میں جانے والے بچے، کالجز میں جانے والے بچے جو ہیں، خدا کے حضور کلیسیا کی رہنمائی انہیں بھی چاہیے، اور ان کے رہنمائی کے لیے کلیسیا کو کہا جاتا ہے ان کی بھی رہنمائی کے لیے سوچو. اور پھر تیسری بات، اے شمعون برجونا کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ جب ایک ہی سوال بار بار پوچھا جائے گا تو بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں. ایک ہی سوال آپ اپنی اولاد سے پوچھو گے وہ آپ سے بھی تنگ آ جائیں گے اور کہیں گے آپ کیوں بار بار یہ سوال کر رہے ہو؟ شمعون بھی آج تنگ آ جاتا ہے، دلگیر ہوتا ہے. کیوں یسوع بار بار سوال کر؟ اسے خیال آ رہا ہے میں نے 3 بار اس کا انکار کیا ہے، اب یہ بار بار مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ پطرس دلگیر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے خداوند تو جانتا ہی ہے، تجھے پتا میں نے 3 بار تیرا انکار کیا، تو جانتا ہے میں نے 3 بار تیرا انکار کیا ہے، تو جانتا ہی ہے میں تجھے پیار کرتا ہوں. تو وہاں پر لکھا ہے میری بیڑوں کی حفاظت کر، میری بھیڑیں چرا. اس سے مراد تمام بڑے لوگ، بزرگ لوگ، ایماندار لوگ، والدین، شادی شدہ جوڑے، خدا کے حضور بزرگ لوگ، بیوہ خواتین، اور ساری وہ بیڑے جو خدا کے حضور، ساری کلیسیا کے لوگ خدا کے حضور کلیسیا کے ان رہنماؤں کی حفاظت میں دیے جاتے ہیں تاکہ وہ خدا کی کلیسیا سے محبت کریں. اور آج کی پہلی تلاوت خدا کے حضور اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے. رسول خوش ہوتے ہیں. کیا کبھی کوئی مار کھانے سے خوش ہوا ہے؟ کبھی قید میں جانے سے کوئی خوش ہوا ہے؟ کبھی کوئی بے عزت ہونے سے خوش ہوا ہے؟ کبھی کوئی بری باتوں سے خوش ہوا ہے؟ شاگرد خوش ہوتے ہیں. ہمیں یسوع کے نام سے لعن طعن کیا گیا، ہمیں یسوع کے نام سے روکا گیا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے ہم یسوع کا نام نہ لیں. کیا وہ منع ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. کلیسیا آج آپ کو بھی یہ بتانا چاہتی ہے. زندہ یسوع کی ہی ایک گواہی تھی جو ہر جگہ جا کر سنائی جاتی تھی. اور آپ سب نے 2 ہفتے پہلے ایسٹر منایا ہے، آج تیسرا ایسٹر کا اتوار ہے. آپ میں بھی یہ خوشی ہونی چاہیے. ہر مصیبت ایک طرف، ہر بیماری ایک طرف، کرونا وائرس ایک طرف، دوسری چیزیں جو تکلیفیں، بیماریاں، اذیتیں، باہر کے لوگوں کی نفرت، دوسرے لوگوں کی نفرت، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ہمیں ایمانی طور پر خداوند میں خوش ہونا چاہیے. ہمیں کوئی اور نام بخشا ہی نہیں گیا. کیا شاگردوں نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا تھا. اذیت ملی، دکھ ملا، تکلیفیں ملی، کوڑے کھائے، کوئی بات نہیں. قید صحیح، کوئی بات نہیں. اور آج ہم خداوند کے حضور اپنے ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو 40 بچے ہمارے جیل سے رہا ہوئے. کتنی کو مار کھائی اور کہا گیا آپ مذہب چھوڑ دو، آپ یسوع کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا جتنا مرضی مارنا ہے مارو، لیکن ہم یسوع کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. خدا ہم سب کو برکت دینا چاہتا ہے. اور پھر آج کی دوسری تلاوت میں جو خدا کا مقام سب کے سامنے ظاہر کیا گیا ہے، وہ بتایا گیا برا جو ذبح کیا گیا تھا، یسوع جو مصلوب ہوا تھا، جو گڈ فرائیڈے کو ہوا تھا، اس کو خدا نے کیا دیا ہے؟ وہ دولت اور قدرت کے لائق ہے. جو وفادار رہے گا اسی کو برکت ملے گی. جو وفادار رہے گا اس کو قدرت کے ساتھ خدا کے حضور میں بہت ساری برکتیں. اور اسی کا ایک لمبا تذکرہ آج یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں ہمارے سامنے رکھتا ہے. جلال اور قدرت اور حکمت اور سب کچھ جو ہے وہ میرے خداوند کا ہے، اور اسی کی حضوری میں ہم سب بھی مضبوط ہوتے ہیں. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں. ایسٹر کے اس موسم میں خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دینا چاہتا ہے. ایسٹر کے اس موسم میں خدا آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. ایسٹر کے اس موسم میں شاگردوں کی جو چھوٹی چھوٹی سی انسانی اور جسمانی کمزوریاں نظر آتی ہیں، خدا ان کو اگنور کر کے، پطرس نے انکار کیا، کوئی بات نہیں، ہم بھی کئی بار خدا کے حضور آزمائشوں میں گر جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر بھی خدا مضبوطی دینا چاہتا ہے. آؤ اٹھو، مضبوط ہو اور خدا کے گھر میں آؤ، کلیسیا میں شامل ہو، بپتسمہ حاصل کرو، اعتراف کرو.
पाक शराकत लो, यीशु के हाथों में आओ, और जो यीशु के हाथों में आ जाता है उसको बरकतें ही बरकतें मिलती हैं, फिर वो बांटा जाता है, फिर वो तकसीम किया जाता है, और उसके वसीला से बरकतों के चश्मे शुरू हो जाते हैं। खुदा करे कि हम अच्छे ईमान के साथ खुदा के नाम को जलाल दें और हमेशा मसीह की वफादारी में ज़िंदगी गुजारें, मसीह खुदावंद के वसीला से।